سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے متعلق بتایا کہ ہم نے انہیں تورات عطا فرمائی. تورات ہدایت اور نور، روشنی تھی ان کے لیے، اور اس میں سارے احکام ہم نے کھول کھول کر ان کے لیے بیان کیے. اور جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ نبی بھی تورات کے مطابق اللہ رب العالمین کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اور تورات کو جو ماننے والے تھے ان کے جو علماء اور ان کے جو پیر تھے اس وقت کے صحیح تھے، وہ بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، کیونکہ اللہ نے ان سے اس کی حفاظت کا اور ان کو اس کتاب کا نگہبان مقرر کیا تھا. پھر بعد میں ان کے اندر تبدیلی آ گئی. ان کے جو وہ لوگ آ گئے جنہوں نے کتاب کا حلیہ تبدیل کر دیا اور کتاب کے فیصلے کے برخلاف اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے شروع کر دیے. اسی کے متعلق آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ اصول اور فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب آگے ان آیات میں، اس پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب تورات میں یہودیوں کے اوپر بھی جان کے بدلے جان کا حکم مقرر کیا تھا، اور اگر کسی نے کسی کا عضو کاٹ دیا ہے، کسی کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا عضو کاٹا جائے گا. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، بڑی ذات والا ہے یا چھوٹی ذات والا ہے، وہ عالم ہے یا جاہل ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. جس نے بھی کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے میں اس قاتل کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کا عضو کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا عضو کاٹا جائے گا. اگر اس نے زخم کیا ہے اس زخم کے بدلے میں اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ زخم دیا جائے گا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا ان پر، فیہا، اس تورات میں، فرض کر دیا. کتبنا علیہم کا معنی کیا ہے؟ فرض کر دیا، لکھ دیا. جیسے رمضان کے روزے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں. یوں ہی یہاں بھی یہی تعبیر ہے، کتبنا علیہم. کتبہ کے بعد جب علا کا لفظ آتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا، لازم کر دینا، لاگو کر دینا. کتبنا علیہم، ہم نے فرض کر دیا ان پر، فیہا، اس تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. والانف بالانف، ناک کاٹی ہے تو ناک کے بدلے میں ناک کاٹی جائے گی. والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت اکھاڑا جائے گا. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص، اور زخم بھی قصاص ہے، زخموں کا بھی کیا ہے؟ بدلہ ہے. زخم کیا ہے اتنا ہی اس کو بھی زخم کیا جائے گا. لیکن یہودیوں نے اس میں کیا کر دیا؟ یہودیوں کے علماء نے اور ان کے پیروں نے اس میں رد و بدل کر دیا. امیر آدمی نے اگر کسی غریب کو قتل کر دیا نا تو اس غریب کے بدلے میں امیر کو قصاص میں قتل نہیں کرتے تھے، پیسہ ایسے ان سے پیسے لیتے لاتے. غریب کوئی چھوٹی ذات والا ہے، بڑی ذات والے نے چھوٹی ذات والے کو قتل کر دیا ہے تو پھر بھی وہاں بھی انہوں نے یہ تفریق کر دی امیر اور غریب کی، ادنا اور اعلیٰ کی، خسیس اور
افضل کی، انہوں نے یہ تفریق کر دی، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ تفریق، اسی تفریق کی وجہ سے یہودیوں پر لعنت کی گئی۔ اور آج ہمارے اس معاشرے میں یہی تفریق چل رہی ہے، یہ جی وزیر اعظم کا پتر ہے، یہ فلانے چودھری کا پتر ہے، یہ فلانے ملک کا پتر ہے، اس لیے جناب علی اس کی بخشش ہے، اور غریب نے کر قتل کر دیا، غریب نے بکری چوری کر لی بھوک کی خاطر، دکان سے ایک رس اٹھا لیے بھوک اپنی مٹانے کے لیے، تو اس کو سالوں سال جیل میں ڈال دیا۔ اور امیر آدمی ایڈمرل منصور الحق جو آپ کا نیول چیف رہا، اس نے کھربوں روپے کی یہاں سے کیا کی، کرپشن کی، اور بھاگ گیا، اور بارگیننگ کر کے کوئی 50-60 لاکھ روپے سے لے کر اس کو معاف کر دیا، اور اس کو وہی 4 سٹار اس کی پینشن بھی جاری کر دی، اور اس کو سارے وہی پروٹوکول دے۔ اور اگر میرے جیسے تو آمادر آدمی اپنی بھوک کی خاطر ایک روٹی اگر اٹھا لی اور اس کو جناب مقدمہ لگ گیا، تو پوری زندگی کے لیے کیا ہے، جیل کی سزا۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے بارے میں؟ اسی وجہ سے آج ہم کیا ہو چکے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ اگر بڑا سیاستدان ہے، ابھی پتہ ہے آپ کو 50 کروڑ سے 50 کروڑ تک اگر کسی کرپشن ہے نا، اس کا وہ کیس نیب میں نہیں جائے گا۔ نیب 50 کروڑ سے اوپر والا کیس لے سکتا ہے، 50 کروڑ سے کم کا نیب کیس نہیں لے سکتا، وہ FIA اس کو تک، یعنی 50 کروڑ کا ایک کرپشن ہی نہیں۔ یہاں پر جتنا بڑا مگرمچھ ہے اس کے لیے اتنا بڑا آسان قانون ہے، اور جتنا غریب آدمی ہے اس کے لیے اتنا قانون کیا ہے، مشکل ہے، اس کے لیے اتنا قانون مشکل ہے۔ تو یہی یہودیوں نے کیا تھا، اللہ نے ان پر کیا کر دی تھی، لعنت، اللہ نے ان کے اوپر عذاب، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، یہی کتاب تورات کے احکام سے روگردانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا بنا دیا تھا، مسخ کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کے اوپر پیغمبروں کی زبانی لعنت بھیجی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کر دی گئی بنی اسرائیل پر، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، کہ ان کی زبانی داؤد علیہ السلام جو ان کے پیغمبر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے پیغمبر، ان کی زبانی ان پر لعنت کر دی گئی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے نہیں روکا کرتے تھے۔ میں بار بار آپ حضرات کو بھی، اور جہاں بھی میری یہ تعلیم ہوتی ہے اسکول کے اندر بھی، میں بچوں کو یہی تعلیم دیتا ہوں، خدا را خود بھی نیکی کرنے والے بن جاؤ، نیکی کا حکم دینے والے بنو، گناہوں سے روکنے والے بن جاؤ، گناہوں سے روکنے والے بنو، روکنے والے۔ یہ صرف مولوی کا ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف عالم دعوت دینے والے کی، داعی مبلغ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نبی کا، اس نبی جو جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان میں سے ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے ہر بندے سے۔ یہ آج ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے تباہ ہو رہے ہیں، اور جو چھوٹو جی اپنا تو سام کی کرو، سیدھا رکھو، باقی چھوڑو نا، ارے بھائی نا، کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نبی کے امتیوں پر یہ ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں سے افضل ترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کون سا نفع؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو کیا اگر ایک آدمی نبی کا امتی کہلائے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں سب سے کیا ہوں، ساری امتوں میں سے افضل امت ہوں، افضل امتی ہوں، تو وہ افضل امتی تب بن سکتا ہوں نا جب میں یہ دو کام کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، برائیوں سے روکنا،
یہ کروں، اور اگر یہ نہیں کر رہا تو کیا میں بہترین امتی کرانے کا حقدار ہوں؟ اور آج اسی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، اس سے کوئی فرق حقیقت کو تسلیم کر لیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے دیں گے. حق کو تسلیم کر لیں گے، بھئی ہماری غلطی ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو نیکی کا حکم نہیں دے رہے، برائیوں سے روک نہیں رہے، الٹا برائی میں جا کر کیا ہو جاتے ہیں؟ شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں. او جی استاد جی کی کریے جی، کیا ہے اے خالد صاحب آخری جملہ کیا ہے؟ او جی استاد جی تھوڑی گل بالکل 100% ٹھیک ہے، کی کریے جی، اور جب منہ رکھنا پڑنا رہے اور برادری رکھنی پڑی ہے. کیا قرآن نے یہ کہا ہے؟ اس دن ہم نے آیت پڑھی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کافروں کو نہیں حکم دیا، یہودیوں کو نہیں حکم دیا، عیسائیوں کو نہیں حکم، کن کو حکم ہے؟ آمنو. یہ آمنو لقب ہے امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا. یہ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، ہر ایک اس فرد کو اللہ کہہ رہے ہیں جس نے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے. اللہ اس کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا آباءہم واخوانہم اولیاء. اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ان کو دوست نہ بناؤ. یا ایھا الذین لا تتخذوا آباءہم نہیں آباءکم واخوانکم ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں، انہیں اپنا دوست ہے. قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھ لیں ترجمہ. آیت نمبر 23 سفر کون سا ہے بھائی؟ سہیل بھائی سفر کون سا ہے؟ 453. کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے کتنے واضح، باپ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں. میرے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب کون ہے؟ اصل تو کون ہے؟ اللہ بھیجنے والے ہیں. لیکن ظاہری اسباب میں، اسباب کے درجے میں میرے اس دنیا میں آنے کا پہلا سبب کون ہے؟ باپ ہے. اس باپ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا باپ بھی نا ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے رہا ہے تو اپنے باپ کو بھی دوست نہیں بنانا. اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دوست ہے جس کا دوست کلاس فیلو ہے، کلاس فیلو کیا کرتے ہیں؟ اللہ باپ کو دوستی منع کر رہے ہیں. اگر تمہارا باپ کفر کو ترجیح دے رہا ہے ایمان کے مقابلے میں، اللہ کی نافرمانی کو، نبی کی سنت کے خلاف اس کو ترجیح دے رہا ہے، یہ بھی نبی کی سنت کے خلاف بھی کیا ہے؟ چلنا اسلام ہے. یا کفر سے مراد صرف وہ کفر نہیں ہے، اللہ کا انکار نہیں ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مومن ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک آدمی جب اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو میرا حاکم ہے، جو تو حکم دے گا نا میں تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. یہی مطلب ہے.